بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب العربی للطالبین المستوى الاول۔ آج انشاءاللہ الکریم ہم التدریب العاشر پیج نمبر 130 پڑھیں گے۔ کتاب کا صفحہ نمبر 130 نکال لیجئے۔ التدریب العاشر حول المضارع الى الامر الواحد المؤنث بمحاکات المثال الاول۔ اب ہم نے اس مشق کے اندر مضارع کے ہمیں صیغے دیے گئے ہیں، ان کے ہم نے واحد مؤنث حاضر کے صیغے بنانے ہیں۔ آئیے مشق کو حل کرتے ہیں۔ تراجعین الدرس، تم سبق کو دہراتی ہو، صیغہ واحد مؤنث حاضر ہے۔ اب اس سے ہم نے مؤنث امر حاضر بنانا ہے۔ تراجعین سے اب امر حاضر بنانے کا طریقہ اگر ہمیں معلوم ہوگا تو اس کو پھیرنا آسان ہو جائے گا۔ تراجعین، اب سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ علامت مضارع کو حذف کرنا ہوتا ہے، اس کو ہم حذف کریں گے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ علامت مضارع کے حذف کے بعد جو حرف آ رہا ہے اگر وہ ساکن ہے تو حمزہ وصلیہ لگانا ہوتا ہے، اگر ساکن نہیں متحرک ہے تو ہم نے اسی حالت پہ اس کو چھوڑ دینا ہوتا ہے۔ چونکہ تا کے بعد جو حرف آ رہا ہے یہ متحرک ہے لہٰذا ہم حمزہ وصلیہ نہیں لگائیں گے۔ پھر اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ اس کے بعد ہم نے آخر کو دیکھنا ہوتا ہے، اگر آخر حرف علت ہو حرف علت کو گرا دینا ہوتا ہے، آخر نون اعرابی ہو تو نون اعرابی کو بھی گرا دینا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر حرف صحیح ساکن ہے، نون اعرابی کے علاوہ، نون ضمیرے کے علاوہ اور حروف علت کے علاوہ حرف کوئی ہے تو اس کو ہم نے ساکن کر دینا ہوتا ہے۔ تو آئیے مشق کو حل کرتے ہیں۔ تراجعین الدرس، اس سے بنے گا راجعی، تو دوہرا، ایک عورت دوہرا، الدرس سبق کو۔ اگلی مثال، تکتبین الواجب المنزلیہ، تم اپنے گھر کے کام کو لکھتی ہو۔ تکتبین تم لکھتی ہو، الواجب ضروری، المنزلیہ گھر کا، جو گھر کا کام دیا گیا ہے، ہوم ورک دیا گیا ہے، تم ہوم ورک لکھتی ہو۔ اب ہم نے کہنا ہے کہ تم لکھو، تو تکتبین سے بنے گا اکتبی، اکتبی الدرس، اکتبی الواجب المنزلیہ، تم اپنا گھر کا کام، اپنا ہوم ورک لکھو۔ تنتبہین للدرس، تم سبق کے لیے متوجہ ہوتی ہو، تم سبق کو توجہ سے سنتی ہو۔ اب ہم نے اس کو امر میں کنورٹ کرنا ہے، انتبہی للدرس، انتبہی للدرس، تم سبق کو توجہ سے سنو، سبق کو توجہ سے پڑھو، سبق کی طرف توجہ کرو۔ تقرئین الدرس، تم سبق پڑھتی ہو، اب اس سے امر حاضر ہوگا اقرئی الدرس، یا کے ساتھ، اقرئی الدرس، تم سبق پڑھو۔ جیسے ہم نے مذکر حاضر میں پڑھا تھا نا، مذکر حاضر میں پڑھا تھا اقرا، اقرا، تو ہم نے اس کو آگے ملایا تھا اقرا الدرس، تو وہاں صرف حمزہ ہے، خالی حمزہ ہے، اس کے بعد یا نہیں ہے، تو یہاں حمزہ کے بعد یا بھی ہوگی جو کہ واحد مؤنث کی علامت ہے۔ اقرئی الدرس، جب ہم اس کو ملا کے پڑھیں گے تو یوں پڑھیں گے اقرئی الدرس، یا کے نیچے کسرہ آ جائے گی۔ اگلی مثال، تحضرین الدرس، تم سبق کی تیاری کر رہی ہو، تم سبق کو تیار کر رہی ہو، تم سبق کو ذہن نشین کر رہی ہو۔ اب اس کا ہم نے امر حاضر بنانا ہے تو وہ ہوگا حضری الدرس، حضری الدرس، تم سبق کو یاد کرو، سبق کو ذہن نشین کرو۔ جب ہم ملا کے پڑھیں گے تو حضری الدرس، حضری الدرس، تم سبق کو ذہن نشین کرو، سبق کی تیاری کرو۔ تذاکرین الدرس، تم سبق یاد کرتی ہو، اس سے کیا بنے گا؟ علامت مضارع کو حذف کریں، آخر نون اعرابی ہے، نون اعرابی کو گرا دیں، پیچھے بچ جائے گا ذاکری الدرس، ذاکری الدرس، تم سبق یاد کرو۔ جب ملا کے پڑھیں گے تو ذاکری الدرس، تم سبق یاد کرو۔ تستعدین للامتحان، تم امتحان کے لیے تیار ہوتی ہو، تم امتحان کی تیاری کر رہی ہو یا کرتی ہو یا کرو گی۔ اب اس کو ہم امر حاضر کی طرف کنورٹ کریں گے، استعدی للامتحان۔ اب یہاں پہ حمزہ وصلیہ میں لگانا پڑا کیونکہ تا جب ہم نے گرایا تو سین ساکن ہے، جب ہمیں سین ساکن نظر آیا تو ہمیں حمزہ وصلیہ لگانے کی ضرورت پڑی، تو حمزہ وصلیہ لگانے کے بعد ہمارے پاس صیغہ یوں آیا، استعدی للامتحان، تم امتحان کے لیے تیار ہو جاؤ، امتحان کی تیاری کرو۔ تحفظین الدرس، تم سبق حفظ کرتی ہو، یاد کرتی ہو، احفظی الدرس، احفظی الدرس، تم سبق حفظ کرو، تم سبق یاد۔ تحللین صرفیا، تم صرف حل کرتی ہو، صرف کی تعلیلات کرتی ہو، امر حاضر بنے گا حللی صرفیا، تم صرف حل کرو۔ تعربین القرآن، تم قرآن کا اعراب لگاتی ہو، قرآن کی نحوی ترکیبیں کرتی ہو، اب اس کا امر حاضر بنے گا اعربی القرآن، جب ملا کے پڑھیں گے تو اعربی القرآن،
تم قرآن کا اعراب لگاؤ، قرآن کی نحوی ترکیبیں کرو۔ اگلی مثال، تستمعین الی الدرس، تم سبق کو توجہ سے سنتی ہو۔ اب اس کا ہم امر حاضر بنائیں گے، استمعی الی الدرس، تم سبق کی طرف توجہ کرو، سبق کو دھیان سے سنو، سبق کو توجہ سے سنو۔ آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا، انشاءاللہ الکریم اگلے سبق کے ساتھ پھر ملیں گے۔ مع السلامۃ الی اللقاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔